بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، کہہ دیو جنہیں روزہ کھولے ہو کہہ دیو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، اللہ اللہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوائیں شفاوانی۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، وفی روایت قال اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اے منکر صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، کھائی کی جامع مسجد محمدی اہل حدیث کے افتتاح کے موقع پر آج کا یہ عظیم الشان توحید و سنت پروگرام، جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ جاری و ساری ہے، ہمارے عزیز القدر اور پیارے بھائی محترم جناب مولانا قمر الزمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، صدر اہل حدیث یوتھ فورس منڈی بہاؤدین، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ مسجد اللہ اس کو قیامت تک اسی طرح شاداب اور آباد فرمائے، اور اسی طرح اس کو توحید و سنت کی اشاعت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے دور کا اہم ترین جو ایشو ہے وہ عظمت صحابہ اور اہل بیت ہے۔ یہ ایک اہم ترین موضوع ہے اور اس کی اہمیت بھی بڑی زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے منکرین کچھ تو وہ ہیں جو صحابہ کو مانتے ہی نہیں، اور ان کے نزدیک سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام دین سے پھر گئے اور انہوں نے دین کا انکار کیا۔ بہت سے لوگ ابتدا سے لے کے آج تک، جب سے سونے نبی پاک کائنات کے امام محمد، پڑھ لو یار پھر پڑھ لو، اور ماحول ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک تو گھر ہے، اور دوسرا یہ مجلس اللہ کے قرآن کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ خطیب کوئی بھی ہو، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بات اللہ رسول کی ہو رہی، آپ بیٹھے ہوں بات اللہ رسول کی ہو رہی ہو، آپ کی توجہ اللہ رسول کی طرف نہ ہو تو یقین جاننا یہ صرف بد نصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رسول کی بات کی عزت نہ کرنا، بندہ اس جرم میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مسجد میں ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ اس رحمت سے محروم ہے، لیکن ایک بندہ مجلس میں بیٹھا ہے،
قرآن پڑھا جا رہا ہے، سونے نبی کی حدیث پڑھی جا رہی، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، پیغمبر کے اہل خانہ کا، گھر کا، فیملی کا، صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی گپ شپ میں لگا ہے، یا وہ اس کی توجہ اللہ رسول کی طرف نہیں ہے، تو یہ بدبختی بھی ہے، بد نصیبی بھی ہے، اور کسی طرح یہ گستاخی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ جب تک بیٹھے توجہ سے بیٹھے اور محبت سے بیٹھے، عبادت سمجھ کے بیٹھے۔ محمد، آجے بھی تو آٹا کرنٹ پورا نہیں ہویا، ذرا محبت سے پڑھے محمد۔ جس کو سونے نبی سے سچا اور حقیقی پیارا، ذرا محبت سے پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری توجہ اور دل جمی سے بیٹھے۔ جب سے سونے نبی پاک نے دعوی نبوت کیا ہے، صحابہ کا انکار کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کی توہین اور انسلٹ اور اہانت یہ آج کا ایشو نہیں ہے۔ جب سے سونے نبی پاک نے دعوی نبوت کیا، آپ کے ساتھ صحابہ جڑے، معرکہ بدر، معرکہ احد ہوا، تب سے یہ نفاق چل رہا ہے۔ تب سے کچھ بدبخت ایسے جو صحابہ کی تنقید کرتے، جو صحابہ کا انکار کرتے، اور پتہ سبب اس کا کیا ہے؟ صحابہ کے انکار کا سبب صحابہ نہیں ہے، ان کے دل میں اصل بغض اللہ کا ہے، اصل بغض سونے نبی پاک کا ہے، اصل بغض قرآن کا ہے، اصل بغض شریعت کا ہے۔ اس کے لیے بہانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہے۔ آج وہ دور چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کوئی بدبخت اٹھتا ہے، کلپ ریکارڈ کرواتا ہے، یوٹیوب کی زینت بنا دیتا ہے، فیس بک پہ چڑھاتا ہے، صحابہ پہ تان کرتا ہے، صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کا دفاع ضروری کیوں ہے؟ جس طرح نماز آپ نے عشاء کی پڑھی، وہ نماز فرض ہے، آپ صبح فجر کی پڑھیں گے، نماز فرض ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، روزے فرض ہے۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، ایسے ہی صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا فرض ہے، فرض عین ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ پورے دین کی بنیاد صحابہ پہ قائم ہے، پورے دین کی عمارت صحابہ پہ کھڑی ہے۔ دوسری صدی ہجری کے ایک بڑے محدث ہیں، نام امام ابو زرع رازی ہے رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے بڑا پیارا تجزیہ کیا ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے، دفاع صحابہ کے حوالے سے، صحابہ کی عزت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، فاعلم انہ زندیق، فاعلم انہ زندیق۔ ذالک لأن الرسول عندنا حق والقرآن عندنا حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا۔ بڑی پیاری بات کہہ دی، کہنے لگے جب تم دیکھو اور منڈی بہاؤدین والو، کھائی والو، پوری دنیا کے رہنے والے تمام مسلمانوں، اظہار رأیتم، جب تم دیکھو رجلن ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، جب تم دیکھو کہ کوئی بدبخت پیغمبر کے صحابہ پہ بات کرتا ہے، پیغمبر کے صحابہ پہ تان کرتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کی تنقید کرتا ہے، پیغمبر کے صحابہ پہ پگڑی اچھالتا ہے، فعلم انہ زندیق،
یہ جان رکھو وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے۔ اور زندیق کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اوپر سے کلمہ پڑتا ہے، یہ زندیق ہے۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ حرام کو حلال بنا کے پیش کرتا ہے، یہ زندیق ہے۔ اور کہنے لگے کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے کون ہے؟ اور منڈی والوں ادھی تقریر میں کرنی ہے تے ادھی تجھا کرنی ہے، اور دین پہنچانے والے کون ہے؟ صحابہ۔ ہجے بھی سارے نہیں بولے، میری آواز سے اونچی آواز آپ کی ہو، پوری منڈی سنے، پنجاب سنے، پاکستان سنے، صحابہ کے منکر سنے، جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے وہ سنے۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور منڈی والوں کلمہ تم پڑھتے ہو، توحید تم بیان کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو تم مانتے ہو، یہ توحید ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ نماز تم پڑھتے ہو، نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ زکوٰۃ تم دیتے ہو، زکوٰۃ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ حج تم کرتے ہو، حج کا پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ انما ادّا الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین پہنچانے والے صحابہ۔ میں نہیں کہہ رہا، سونے نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کو کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ آپ نے حجۃ الوداع کیا، حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے کہا صحابہ تم نے دین ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ منڈی تک پہنچا، شیخوپورہ، گجرات، پاکستان، انڈیا، یورپ تک دین پہنچا۔ پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آپ نے کہا تھا صحابہ کو آئے نا نماز سیکھنے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کوئی حدیث یاد ہے کہ نہیں؟ پڑھو والا یار، آواز تھوڑی سی اور سوکی کر پا، انہوں کہا میرے ال مخاطب ہو ذرا، اسپیکر والا بھائی کہڑا ہے؟ آپ مجھ سے دیکھیں ذرا، تھوڑی آواز ادھی اور ذرا کریا جیسے، ذرا درود پاک پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حدیث بانی یاد ہے نا؟ صلو کما رأیتمونی، یار پھر پڑھے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سونے نبی پاک نے کہا تھا نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جاؤ، کس نے دیکھا ہے؟ آج کے کسی دیوبندی نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی بریلوی نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی اہل حدیث نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا ہے؟ ابو بکر نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ عمر نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ عثمان نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ میرے علی نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ میرے حسن نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ میرے حسین نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ سعد نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ سعید نے دیکھا ہے۔ کون دیکھنے والے؟ طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، بدر والے، احد والے، خندق والے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب بولو دین کے گواہ کون ہے؟ سارے بولو دین کے گواہ کون ہے؟ دین پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، جب پورا دین پہنچانے والے صحابہ ہے نا،
وہ کافر بے ایمان یہودی اس نے کہا بھی اگر تو قرآن کو گالی دیں گے یہ برداشت نہیں کریں گے، اگر ان کے رسول کو گالی دیں گے یہ برداشت نہیں کریں گے، کرنا کیا ہے؟ ہاں پیغمبر کے صحابہ کے بارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرو، ان کے دلوں میں منفی باتیں اٹھاؤ، صحابہ کی باہمی آپس کی کچھ باتیں ان کو اچھالو۔ جب صحابہ پہ اعتقاد نہیں رہے گا پھر توحید نہیں رہے گی، جب صحابہ پہ ایمان نہیں رہے گا پھر قرآن نہیں بچے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پالنے والے رب کی قسم ہے جس بدبخت نے ابو بکر کا انکار کیا، عمر کا انکار کیا، عثمان کا انکار کیا، علی کا انکار کیا، صحابہ کا انکار کیا، اہل بیت کا انکار کیا، ان کے پاس قرآن بچا، ان کے پاس پیغمبر کی حدیث بچی، اور ان کے پاس توحید بچی، اور اللہ کی قسم ہے اور جو صحابہ کا بغض ہے یہ توحید نکال دیتا ہے۔ سبب یہی ہے صحابہ دین کے گواہ ہیں، صحابہ دین پہنچانے والے ہیں۔ اور سنو تو صحیح، ایک وہ بدبخت ٹولہ جو صحابہ کو مانتا ہی نہیں، نہ مان صحابہ کو، تیرے ماننے نہ ماننے سے ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے نہ ماننے سے میرے عمر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے نہ ماننے سے میرے عثمان کی عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی دنیا وہ اللہ کو مانتی، اللہ کو مانتی تو تو بھی نہ مان، لیکن جب تو اپنا گند صحابہ کے بارے میں نکالے گا تو پھر اہل حدیث تجھ سے پوچھے گا۔ اللہ کی قسم ہے پھر ہم تمہاری زبان کو روکیں گے، پھر ہم تمہارے ہاتھوں کو روکیں گے، پھر ہم تمہاری کلموں کو روکیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ دفاع صحابہ، دفاع ابو بکر، دفاع عمر، دفاع عثمان، دفاع علی، دفاع اہل بیت میرا مضمون نہیں ہے، یہ اللہ کا مضمون ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورت بھی ہے، کائنات کے رب کا قرآن بھی ہے، رب دفاع کرتا ہے مومنوں کا۔ کون تھے مومن؟ ابو بکر تھا، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے۔ رب کی سنت ہے صحابہ کا دفاع، پیغمبر کی سنت ہے صحابہ کا دفاع۔ پتہ آپ نے کہا ہے اذا ذکر اصحابی، اور جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوا، منڈی والو، دنیا والو، تم نے پھر اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، صحابہ پہ بات نہیں کرنی۔ آج یہ ذلیل کوئی جیلم کا ہو، کوئی فیصلہ آباد کا ہو، وہ کہتا ہے صحابہ پہ بات ہوگی نہیں ہوگی، صحابہ پہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پالنے والے رب کی قسم ہے، نبی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ نبیوں پہ تبصرہ ہو سکتا؟ بولو، نبیوں پہ بات ہو سکتی؟ جب نبیوں پہ بات نہیں ہو سکتی، نبیوں کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مرا، نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم بات کر سکتے؟ اللہ نے نبیوں کو معاف بھی کر دیا ہے، پسندیدہ ہیں، وہ جنتی ہیں، جنتیوں کے امام ہیں۔
اللہ کی قسم ایسے ہی میرے پیغمبر کے صحابہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ نے اگر ان سے کچھ ہوا بھی تو رب نے معاف کر کے جنت دے دی ہے۔ اب قیامت تک اصول ہے اذا ذکر اصحابہ، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو فامسکوا، تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے نہیں بولنا۔ ہاں خیر بولو گے، ہاں کوئی منفی بات نہیں کرو گے، کوئی غلط اشارہ نہیں کرو گے، کوئی غلط کنایہ نہیں کرو گے۔ ہاں ایک اور نقطے کی بات سمجھنا، اور صحابہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم بولو، صحابہ معصوم، صحابہ معصوم نہیں ہیں، وہ مغفور ہیں۔ وہ کون ہے؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد۔ نہیں پڑھ رہے آپ؟ وہ محمد، پھر پڑھیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ہے۔ یار درود پاک میں بخل نہ کیا کریں، یقین جانے ہر بندہ ہی ضرورت مند ہے، کسی کو پیسے چاہیے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی غموں میں ہے۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، آپ درود پڑھنے والے بن جائیں، میرا سونا اللہ درود کی برکت سے ساری پریشانیاں ہی دور کر دیتا ہے۔ اور درود پڑھا کرے، مجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کو اولاد چاہیے درود پڑھا کرے، آپ کو رزق چاہیے درود پڑھا کر، تجھے خوشیاں چاہیے درود پڑھا کر، بیٹیوں کے رشتے کی پریشانی ہے نا تو درود پڑھا کر۔ میں نہیں کہہ رہا، سونے نبی نے کہا اذن ہما تکفا، اور میرے صحابی زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنا اللہ کا کام ہے۔ محمد کو سوک وری تے امجد صاحب میں انہوں پڑھا جانا ہے، پھر انشاءاللہ قمر صاحب تانوں ترغیب دیندے رہن گے۔ روٹین بنا لیں، ہزاروں میں پڑھے، ہزاروں میں، اللہ کی قسم ہزاروں میں پڑھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں پہلا قرآن کا ترجمہ کرنے والا خاندان شاہ ولی اللہ کا۔ کسی نے کہا حضرت جی اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، کرتے کیا ہے؟ کیا کرتے؟ شاہ جی کہتے ہیں اور تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے، لیکن میں اور میرے خاندان کا ہر فرد سونے نبی پہ درود بڑی کثرت سے پڑھتا ہے۔ اور کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی عزتیں اللہ نے دی ہیں مجھے درود کی برکت سے عطا کی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات توجہ کرتے جانا، صحابہ کرام معصوم صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ مغفور ہیں، مطلب کیا ہے؟ وہ انسان تھے، اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہوئی رب نے دنیا میں ہی کلیئر کر دیا، دنیا میں ہی معاف کر دیا۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ تیرے نصیبے میں بدبختی ہے نا تو قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، صحابہ کے بغض میں، صحابہ کی تنقیص میں قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ ہاں فضیلت میں علی اعلیٰ ہے، حضرت معاویہ سے کوئی شک نہیں ہے، عظمت شان رفعت فضیلت میرے علی کی زیادہ ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے معاویہ صحابی ہیں، معاویہ میرے پیغمبر کے برادر اللہ ہے، معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ خال المسلمین ہے، معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، جب تک زندہ ہے یوتھ فورس کے نوجوان زندہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم ہر صحابی کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور منکر صحابہ کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا حافظ قسیم شیخ عبداللہ صاحب۔ یار حافظ قسیم نو رہ دیو، صحابہ کا نام آ گیا تو حافظ قسیم سارے اس میں آگئے، آپ بھی آگئے۔ محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आए जरा तवज्जो करना, एतराज़ात क्या है और सुनना तो सही। आड़ लेते हो, बहाना बनाते हो अहले बैत का, आड़ लेते हो मेरे अली की, आड़ लेते हो मेरे हसन की, आड़ लेते हो मेरे हुसैन की, बहाना बनाते हो अहले बैत का, बुग़्ज़ निकालते हो मेरे अबू बकर पर, मेरे उमर पर, मेरे उस्मान पर, माँ आयशा पर, पैगंबर के सहाबा पर आड़ लेते हो अहले बैत की। अल्लाह की कसम सबसे पहले जिस गंदे यहूदी ने सहाबा पे तान किया था ना, उसने आड़ अहले बैत की ली थी। उसने कहा था खिलाफत का हक मेरे अली का है, अबू बकर ने क्यों ली है? और कोई मुनकिर है वो तो कहे, उस पे गिला नहीं है, उस पे नहीं गिला। कोई अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर, नाम अहले बैत का लेकर मेरे सिद्दीक पे तबर्रा करे, अल्लाह की कसम है हम ऐसे बेईमानों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। पता सबब क्या है? जी खिलाफत मेरे अली का पहला हक है, मेरे अली का। क्यों? गदीर खुम पे ऐलान हो गया, गदीर खुम पे ऐलान हुआ। मुस्लिम की हदीस है, मेरा ईमान है, गदीर खुम के खुतबे पे ईमान है, एक एक हरफ पे ईमान है। आपने खुतबा दिया था, सहाबा को जमा किया था, कोई शक नहीं है। खुतबे का उन्वान शान अहले बैत है, शान अली है, कोई शक नहीं है। मन कुन्तु मौला हो फअलीयुन हाज़ा मौला हो। आपने कहा, मैं भी कह रहा हूं, अली मेरे मौला हैं, अली अहले हदीस के मौला हैं, अली हर मोमिन का मौला है, मौला अली है। पहली बात याद रखना, एक मौला अल्लाह है, अंत मौलाना, वो मौला अल्लाह है। वो मौला कोई और हो सकता? सारे नहीं बोल रहे, वो मौला कोई और हो सकता? जो मौला मेरा अल्लाह है वो मुश्किल कुशा है, वो मौला कोई और हो सकता? और मौलाना का मानी साहब भी, दोस्त भी। तुझी नहीं आते मौलाना यूसुफ, मौलाना कमरुज़्ज़मान साहब कहते हो ना, मौलाना इलियास मदनी साहब, आप भी कहते, तज़किरा आता है, वो मौला ही है, मौला अली है। लेकिन मुश्किल कुशा कौन है? ढिले बोल दो, अल्लाह बड़ा खुश हो जाएगा आसमानों में। मेरे अली भी खुश होते हैं, अल्लाह की कसम। तौहीद की बात है ना, तौहीद की बात है। मौला कौन है? मुश्किल कुशा अली मौला है, अली ठोस है। मन कुन्तु मौलाहु फअलीयुन हाज़ा मौला। एक और नुक्ते की बात समझना, इस हदीस को लेके कहते हैं अली मौला है। अली बोलो, तो आड़ा भी मौला है कि नहीं? तो जिदा अली मौला हाथ चुक के कहे ना सुभान अल्लाह, अली मौला है ना, हदीस है। लेकिन मेरे सोने नबी ने अली से पहले अपने आप को मौला कहा है। मन कुन्तु मौला, जिसका मेरे नबी ने कहा मैं मौला, उसका। लेकिन आप मुनकरे सहाबा से कभी नहीं सुने कि मौला मोहम्मद, कभी नहीं सुनेंगे। अल्लाह की कसम तू कभी नहीं सुनेगा। पहले मेरे नबी ने अपने आप को कहा, मन कुन्तु मौला हो फअलीयुन हाज़ा मौला हो। हदीस तो है, शक की कोई नहीं, लेकिन जिंदगी भर जाओ, तुझे ऐलान करता हूं, एक हदीस का तालिब इल्म, यूथ फोर्स का अदना सा कारकुन होने की हैसियत से पूरी जिंदगी मेरे अली ने खिलाफत के लिए इस हदीस को बतौर दलील बयान किया हो। जाओ, पूरी जिंदगी के अंदर कभी पेश किया हो। पता है, अभी आप बीमार थे, चचा अब्बास ने हजरत अली से कहा, बुखारी मुस्लिम की हदीस, अली भतीजे जी, चचा जी, मैं सोने नबी के चेहरे को देख के आया हूँ, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, क्या करें? फरमाया आओ खिलाफत की बात कर ले सोने नबी से, खिलाफत की बात कर लें। आप सियाने बंदे, समझदार है।
میرے علی کو اگر پہلے کہا ہوتا خلافت کا تو علی کہہ دیتے بھی چچا گل کرن دی تے لوڑ ہی نہیں، سونے نے تے مینوں پہلے ہی خلیفہ بنا چھڑیا ہے۔ اللہ کی قسم کہا، میرے علی نے کہا، بلکہ حضرت علی کہتے ہیں چچا نہیں جانا، ایسے تو ملنی ہوئی مل جائے گی، اگر سونے کی زبان سے نہ نکل گئی نا پھر کبھی ہمیں خلافت مل سکتی، ہم نے نہیں جانا۔ میں یہ ایک پوائنٹ غور کرنا، اگر یہ دلیل ہے میرے علی کے بارے میں حدیث ہے، مولا علی کے بارے حدیث ہے رضی اللہ عنہ، اگر یہ دلیل ہے میرے علی نے زندگی بھر اس کو پیش نہیں کیا، اس سے آگے بڑھے۔ بیماری کے ایام میں میرا سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کس قدر زیادہ ہے، سیحریقو علیہ سبع قرابن من قراب شدہ، جاؤ صحابہ 7 مختلف مشکیزوں کا، چشموں کا پانی جمع کرو۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جی، ببر شیر، ببر شیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ اے آمین دے کہہ دیو۔ ماشاءاللہ نا شاعر اسلام بھی آگئے عبدالوہاب صدیقی صاحب، مولویاں بری بھی آمین کہہ دیا کرو، تو ہڈے واسے دعاواں ساری عمر ہی کر دے رہندے نے۔ اللہ تعالیٰ شیر ببر حافظ یوسف پسروری صاحب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دن رات یقین جانے سفروں میں رہتے ہیں، دن کو بھی جن سڑکوں پہ رستوں پہ سفر کرنے سے لوگ کتراتے ہیں نا، یہ ان رستوں پہ راتوں کو سفر کرتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، تمام علماء کی حفاظت فرمائے۔ حضرات وہ تشریف لا چکے، چند باتیں اور بات ختم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سنو یہ بہت بڑا مکر ہے، آڑ لیتے ہو اہل بیت کی، آڑ لیتے ہو حضرت علی کی، آڑ لیتے ہو حضرت حسن و حسین کی، سیدہ فاطمہ کی، ان کی آڑ لے کر بغض کس سے ہے؟ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان اور علی سے بغض ان سے کرتے ہو، آڑ اہل بیت کی لیتے ہو۔ یہ میرے صدیق سے تیرا ویر نہیں ہے، نفرت کس سے ہے؟ حدیث پہ غور کرنا، 7 کنووں کا پانی آیا، آپ ایک ٹب میں بیٹھے، حریقو علیہ سبع قراب من ابار شدہ، 7 مختلف کنووں کا پانی 7 مشکیزوں میں لایا گیا، میرے پیغمبر ٹب میں بیٹھے، آپ پہ 7 مشکیزیں بہائے گئے، افاقہ ہوا، آپ نے وضو کیا، پھر غسل پڑھے، وضو کرتے ہیں پھر غسل پڑتی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم ینتظرون کا، نماز نہیں پڑھی، محبوب آپ کا انتظار کر رہے، آپ وضو کرتے ہیں، غسل پڑ جاتی، اور میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تیرا بغض ابو بکر سے نہیں ہے، تیرا گھند ابو بکر کے بارے میں نہیں ہے۔ صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں، عبداللہ بن عباس موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، آل رسول موجود ہیں۔ آپ نے سب کی موجودگی میں کہا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو نماز، نماز کیا کنے بولے نہیں، کس نے کہا؟ مصلی پہ کھڑا میرے صدیق کو کس نے کیا ہے؟ اگر تجھے مصلی پہ صدیق اچھا نہیں لگتا تو بھئی تیرے دل میں صدیق کا بغض نہیں ہے، تیرے دل میں محمد رسول اللہ کا بغض ہے۔ مصلی پہ صدیق تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے۔ ماں عائشہ نے کہا تھا محبوب میرے ابو کو رہنے دے، رہنے دے۔ اور پلید آدمی تو کہتا ہے وہ حریث ہے، نہ ہے۔
माँ जी ने कहा उमर से कह दे अबू बकर से मुसल्ले पे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। फरमाया नहीं 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 नहीं, मुरू अबा बकर। हदीस किरतास है जी। तुसी भी भाभीओ बड़े भोले पाले हो, अहले सुन्नत सारे ही मुराद है। कोई देवबंदी भाई है, कोई बरेलवी है, इंशाअल्लाह अजमत सहाबा के लिए, मुनकरीन सहाबा के खिलाफ हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह हर महाद पर अजमत सहाबा का केस लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसल्ले पे खड़ा किया, हदीस किरतास है कि जी आपने कागज कलम मंगवाया है। कागज कलम कोई शक नहीं। मेरे उमर ने कहा रहने दे भी, आपकी तबीयत नहीं सही, आपने सबको उठा दिया है। वही उमर ने मना किया है रजी अल्लाह अन्हु। मसला समझो, मसला समझो। उमर ने मना किया, आपने हजरत अली की खिलाफत लिखनी थी, उमर ने मना कर दिया है। मैनू ईमान ना दसो, सोना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम करना चाहे, मेरे उमर रोक सकते ने? बोल दे नहीं। मसला समझो ना। सुलह हुदैबिया ते मेरे उमर ने रोकया नहीं? भाई सुलह हुदैबिया हो रही सी ना, तो मेरे उमर कह रहे थे महबूब सुलह नहीं करनी, लड़ाई करते हैं। मेरे उमर ने कहा था ना, आपने हजरत उमर को पीछे कर दिया। इन्नी रसूलुल्लाह, उमर साइड पे हो जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मतलब क्या? जो मैं कर रहा हूं हक है, सच है। कहता है हजरत अली की खिलाफत लिखनी थी, उमर ने नहीं लिखने दी। झूठ बोलता है। खिलाफत लिखनी होती तो किसकी लिखते? बुखारी की हदीस पर आपने कहा माँ आयशा से इदईली अभा की व अहा की हत्ता अक्तुबा किताबा। आयशा, माँ आयशा, ताहिरा मुताहिरा मुज़क्किया मुहद्दिसा फकीहा आयशा, मोमिनों की माँ आयशा, तेरी मेरी अम्मी आयशा, पाक सिद्दीक की पाक बेटी आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अपने भाई को बुला, अपने अब्बू को बुला, मैं कुछ लिख दूं। माँ जी जाने लगी ना, आपने कहा आयशा रहने दे, रहने दे, जरूरत नहीं। अबू पहले का बुलाओ, अब का रहने दो, जरूरत नहीं। फरमाया या बल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबू बकर। बुखारी की हदीस है। तो बुखारी की बातें कर करके हजरत सहाबा के बारे में लोगों के दिलों में बुग़्ज़ डालता है। यही बुखारी की हदीस है। आपने कहा या बल्लाह वल मुमिनूना इल्ला अबू बकर। आयशा रहने दे, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब वक्त आएगा अबू बकर के अलावा ना रब ने किसी को मानना है, ना मोमिनों ने किसी को मानना है। या बल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबू बकर। अब को ना मस्जिद है कि साडा भरा कमरुज़मान इत्थे इमाम भी है, ते बोलो ते एवें कोई चूड़ा मुसल्ली आए महल्ले दा तो आके आके जी मैं तुहानू मुसल्ले ते नहीं खलोन देना, तो इंतजामिया ने चुक के वह कड़ाका करके बाहर सुटना है कि इनू इंतजामिया ने मुसल्ले ते, यार जिन्हों इंतजामिया मुसल्ले ते खड़ा करे तो कोई चूड़ा चमाड़ा उन्होंने मुसल्ले तो नहीं ला सकता। अल्लाह की कसम है, मेरे सिद्दीक को मुसल्ले पे खड़ा किया है मेरे सोने नबी पाक ने। हाय हाय हाय, और मेरे नबी ने खड़ा किया है ना, आपने मुसल्ले पे खड़ा किया है। आपकी जिंदगी में 17 नमाज़ें, 17 नमाज़ें, 5 दिन की मुकम्मल नमाज़ें, फिर 12 रबीउल अव्वल फजर की नमाज मेरे सिद्दीक ने सोने की जिंदगी में पढ़ाई है। एक इशा की 3 दिन की मुकम्मल और एक फजर की 17 नमाज़ें। ये 17 नमाज़ें मेरे नबी की जिंदगी में हुई हैं। मुसल्ले पे मेरे सिद्दीक खड़े हैं। फिर ले जा, हदीस बुखारी की है, बात अली की करता है ना, सुन मेरे अली का फतवा, अली की बात सुन ले, मौला अली का तज़किरा सुन ले। बुखारी है। आपसे कहा, सगे बेटे ने कहा, मुहम्मद बिन हनफिया ने कहा, सगा बेटा मेरे अली का
اپنے ابو سے کہتا ہے ابو جی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جی سونے نبی کے بعد سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ سب سے بہتر اور مسئلہ کس سے پوچھا ہے؟ بولیں سوال محمد بن حنفیہ نے کس سے کیا ہے؟ حضرت علی سے کیا ہے۔ میرے علی کا فتویٰ سن، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، حضرت علی کے فتوے پر میں محبت کرتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سے علیہ السلام سے آپ نے کہا تھا اور بیٹا پیغمبر کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو ابو بکر ہے۔ میرے علی کے نزدیک سونے نبی کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ تو انہوں بولنا پڑا کون ہے؟ سارے نہیں بول رہے کون ہے؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، یار نہیں بولے، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، اللہ کی قسم میرے علی نے کہا سونے نبی کے بعد اگر سب سے افضل اگر کوئی ہے ابو بکر ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا کبھی فدق کا نام لیتا ہے، باغ فدق کا مسئلہ ہے، باغ فدق کا مسئلہ ہے، اس کی آڑ لے کے میرے صدیق پہ تان کرتا ہے۔ بھائی مانو جس نے اپنا سارا کچھ سونے پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دیا ہے، اس ہستی کے بارے میں کہتے ہو؟ تے نالے سنو نا، تیاں کنوں پیاریاں نہیں ہوندیاں، اگر سونے دی جائیداد ونڈی پیندی نا تے تیاں نو بعد چو ملنا سی، بیویاں نو پہلے ملنا سی، اصول ہے نا بھائی، چھٹا حصہ بیوی کا تو پہلے نکلے گا۔ اللہ کی قسم میرے صدیق اگر وراثت کا مسئلہ ہوتا تو میرے صدیق کی لخت جگر کو بھی حصہ ملنا تھا، حضرت فاروق کی لخت جگر کو بھی حصہ ملنا تھا، لیکن مسئلہ سمجھنا میرے علی نے بھی اپنی حکومت میں خلافت میں وہی کیا جو ابو بکر اور عمر نے کیا۔ وقت نہیں ہے وگرنہ بخاری کی حدیث ہے میرے عمر نے خود باغ فدق دیا، اہل بیت کو دیا، حضرت عباس کو دیا، حضرت علی نے دیا، اور دونوں مل کے بخاری کی حدیث، دونوں حضرت عباس اور حضرت علی وہ باغ فدق حضرت عمر کو واپس کرنے کے لیے آئے، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے عمر نے دے دیا ہے، وہ دونوں واپس کرنے کے لیے آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کبھی باغ فدق، کبھی خلافت، کبھی مسلح امامت، صحابہ پہ تان کرتے ہو بھائی مانو، کبھی جمع جمل ہے، صفین ہے اور سب ہے، لیکن صحابہ سارے ایک کتاب لکھی ہے شیخ ارشاد القصری رحمت حفظہ اللہ تعالی، زندہ نوی رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے لیکن اسی انہوں ہور سمجھ لینے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمارے شیوخ کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو صحت ایمان عزت برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مشاجرات صحابہ کے عنوان میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑا پیارا ایک جملہ لکھا ہے، کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے آپ بتائیں جنگ جمل اور صفین کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ صحابہ کا باہم یہ معاملہ ہوا، واہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بصیرت والے لوگ تھے نا، یہ آج کل کی یہ ڈڈیاں مچھیاں نہیں تھی جو کہتے ہیں صحابہ پہ بات کرو، ابو بکر عمر عثمان پہ بات کرو، تیری حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر پہ بات کرے، عمر عثمان علی پہ بات کرے، اللہ کی قسم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں وہ پوچھنے والے جب یہ جنگیں ہوئی تو میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا ان لوگوں کے بارے میں تبصرہ کر کے، کہیں میرے عمل اللہ ضائع نہ کر دے، وہ پیغمبر کے صحابہ نہ تبصرے کیا کر۔ آخری بات ہے اور میرا سلام ہے، انشاءاللہ وقت حاضر کا یہ اہم ترین ایشو ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں ماشاءاللہ لجنہ علماء جو پاکستان کی ہے
ایک بڑا ڈیٹیل اور تفصیل سے جتنی گستاخیاں اس بدبخت جہنم والے کی آج تک انہوں نے کی ہیں، اس رمضان نہیں پچھلے رمضان، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ماں عائشہ باغی ہے، ماں عائشہ باغی، اللہ کی قسم ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تم نے علم اور تحقیق کے نام پہ یہ بھی سنا، جس کی تدہیر اللہ آسمانوں سے نازل کر رہا ہے، اس ماں عائشہ کے بارے یہ پلید کہتا ہے کہ وہ باغی ہے، اور اللہ کی قسم ہے ہم انشاءاللہ ایسے ذلیلوں کا مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ہر محاذ پہ کریں گے۔ تیار ہے نا؟ اور بولو منڈی والے ہو، کھائی والے ہو، تیار ہو نا؟ ہاں، تو پھر آپ کے جذبات چاہیے ہیں آپ کا ساتھ اظہار چاہیے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا آپ کی زبان پہ چلنا چاہیے۔ اگر تو صحابہ سے محبت ہے، صحابہ سے پیار ہے، اور کیوں نہ ہو رب مدح سرائی کر رہا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ بولو کون مراد ہے؟ سارے بولو کون مراد ہے؟ لے شوق سے نام، یار سارے ایمان کا اظہار ہے۔ لے شوق سے نام، لے شوق سے نام، کر چرچہ عام، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور انشاءاللہ ہم صحابہ کی عزت کے لیے، اہل بیت کی عزت کے لیے پورے ملک میں کہتے جائیں گے، اے منکر صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار؟ یار سارے نہیں بول رہے۔ اے منکر صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع، ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے لیکن ہاتھوں کو بلند کریں، ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع، ابو بکر کی عزت کا دفاع، عمر کی عزت کا دفاع، عثمان کی عزت کا دفاع، علی کی عزت کا دفاع، امی عائشہ کی عزت کا دفاع۔ اے منکر صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔